الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ فرشتوں پر ایمان سے متعلق مزید گفتگو ہوگی۔ آج ہم فرشتوں کے مختلف اعمال پر بات کریں گے۔ یہ بات معلوم ہے کہ فرشتے اللہ کے متعدد لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے اعمال دے رکھے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ان کے سپرد کی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی پر انہیں پوری طرح قدرت اور طاقت دے رکھی ہے۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں پر، اللہ کے رسولوں پر وحی لے کر کے آتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ معزز و مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی صفت میں قوت و امانت کا ذکر کیا ہے کہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بشری رسولوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پر انہیں پوری طاقت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف 2 بار دیکھا۔ بقیہ اوقات میں جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق پر دیکھا، مشرق کی جانب جدھر سے سورج نکلتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پورے افق کو اپنی عظمت کی بنا پر وہ گھیرے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں اسی بات کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں کھلی ہوئی افق پہ دیکھا۔ صرف 2 بار دیکھا ہے۔ جس شکل پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، اس شکل و صورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک بار افق میں دیکھا، مشرق کی جانب جدھر سے آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو افق میں واضح طور پر دیکھا۔ افق اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین ملا ہوا ہے۔ اور دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، کہ دوبارہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں شب معراج میں دیکھا۔ اور بقیہ اوقات میں جبریل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 آیتوں کے بارے میں پوچھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ان دونوں آیتوں کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلٌ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ۔ ان آیات میں جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ان کو ان کی اس صورت میں جس شکل و صورت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے،
ان 2 مرتبہ کے علاوہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ آپ نے فرمایا رأیتہ منہبطا من السماء صادا عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض۔ صحیح مسلم کی 177 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان کی خلقت اس قدر عظیم تھی کہ جس کی بنا پر آسمان و زمین کا تمام حصہ ڈھکا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک فرشتے وہ ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی اور پودوں کی ذمہ داری لگائی ہے، اور وہ میکائیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 2 فرشتوں کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اور بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، جبکہ یہ بھی فرشتے ہی ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں، لیکن ان کا خاص درجہ اور مقام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصی ذکر کیا۔ اسی طرح سے آپ کو وہ دعا بھی معلوم ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے، تو آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس دعا کی شروعات یہاں سے کرتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل۔ آپ ان تینوں فرشتوں کا نام لیتے تھے، اے اللہ جو جبرائیل کا رب ہے، جو میکائیل کا رب ہے، جو اسرافیل کا رب ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ 3 فرشتے سارے فرشتوں میں سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح سے جو تیسرے فرشتے، 2 فرشتوں کا ذکر ہو گیا، جبریل علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری، میکائیل علیہ السلام پر بارش کی ذمہ داری، اور اسرافیل علیہ السلام پر سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ فضیلت والوں میں تیسرے درجے کے فرشتے ہیں، اور یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک ہیں، اور یہ سور پھونکنے والے فرشتے ہیں۔ سور ایک بہت بڑا سنکھ کہ جس میں قیامت سے پہلے پھونک مارا جائے گا، اور جس آواز کی بنا پر سارے لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سور کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرن ينفخ فیہ، ایک سنکھ ہے کہ جس میں پھونک ماری جائے گی۔ یہ امام حاکم نے بھی اس کی روایت کی ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے امام احمد نے اور امام ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته واحنا سمعه ينظر متى يؤمر قال المسلمون یا رسول اللہ فما نقول قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے اور دوسرے اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کیسے آرام سے رہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو پکڑے ہوئے ہے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے اور اپنا کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا جائے اور وہ سور میں پھونک مار دے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کیا کہا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے اور ہمارا بھروسہ
اللہ پر ہے۔ تو یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں جن کی ذمہ داری ہے سور میں پھونک مارنا، اور سور میں 3 بار پھونک مارا جائے گا۔ جب پہلی بار پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ گھبرا جائیں گے، جب دوسری بار پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب تیسری بار پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو کر کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا آسمان و زمین میں جو لوگ ہیں سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ اسی سور کا نام اور اس بار پھونکنے کا نام نفقۃ الفزع ہے، یعنی گھبرانے والا پھونک، اور اس کے بعد میں باقی 2 پھونک کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور سور میں پھونک مارا جائے گا تو آسمان و زمین کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر اس کے بعد اس میں دوبارہ پھونک مارا جائے گا تو پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے، یعنی ہوش و حواس کے ساتھ میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تیسری بار پھونک مارا جائے گا، تو گویا 3 بار سور میں پھونک مارنے کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے، جیسے ملک الموت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں وہ فرشتہ وفات دے گا جس کا نام ملک الموت ہے، جس تمہارے سپرد کیا گیا ہے، تمہارے ساتھ تمہاری وفات کے لیے لگایا گیا ہے، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے، یعنی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور یہ فرشتے ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے، ان کے بہت سارے معاونین ہیں اور ان کے بہت سے مددگار ہیں جو ہر شخص کے پاس اس کے عمل کے مطابق حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیک ہے تو نہایت اچھی شکل و صورت میں، نہایت خوبصورت انداز میں اس کے پاس آئیں گے، اور اگر کوئی برا ہے تو اس کے پاس نہایت بری صورت میں حاضر ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے وفات دیتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہم مزید فرشتے اور ان کے کام ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔